زندگی مدینے میں، مدینے میں زندگی مدینے میں، موت بھی مدینے میں، مدینے میں زندگی مدینے میں، موت بھی مدینے میں، مدینے میں زندگی مدینے میں، موت بھی مدینے میں، مدینے میں پیر ہیں پیمبر ہیں، پیر ہیں پیمبر ہیں، اور ولی مدینے میں، مدینے میں اور ولی مدینے میں، مدینے میں اور ولی مدینے میں، مدینے میں پیر ہیں پیمبر ہیں، اور ولی مدینے میں، مدینے میں ہم نے عرش کی جنت، جنت ہم نے عرش کی جنت دیکھ لی مدینے میں، مدینے میں، ہم نے عرش کی جنت دیکھ لی مدینے میں، مدینے میں ہم نے عرش کی جنت دیکھ لی مدینے میں، مدینے میں ہم نے عرش کی جنت دیکھ لی مدینے میں، مدینے میں پیر ہیں، پیر ہیں پیمبر ہیں، جام دیکھا نہ کبھی ساغر و مینا دیکھا، جب بڑھی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا، گھر سے محبوب کے اللہ کا گھر دور نہیں، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، پیر ہیں پیمبر ہیں، اور ولی مدینے میں، مدینے میں ہم نے عرش کی جنت، عرش کی جنت دیکھ لی مدینے میں، مدینے میں ہم نے عرش کی جنت دیکھ لی مدینے میں، مدینے میں ہم نے عرش کی جنت دیکھ لی مدینے میں، مدینے میں دیکھ لی مدینے میں، روضہ محمد پر عرش سے فرشتوں کی روضہ محمد پر، روضہ محمد پر عرش سے فرشتوں کی، فرشتوں کی صبح و شام ہوتی ہے، ہوتی ہے صبح و شام ہوتی ہے، حاضری مدینے میں، مدینے میں صبح و شام ہوتی ہے، حاضری مدینے میں، مدینے میں صبح و شام ہوتی ہے، حاضری مدینے میں، مدینے میں
عرش سے فرشتوں کی صبح و شام ہوتی ہے صبح و شام ہوتی ہے حاضری مدینے میں صبح و شام ہوتی ہے حاضری مدینے میں حاضری مدینے آنکھ کھا گئی دھوکا دنگ رہ گئے موسیٰ آنکھ کھا گئی آنکھ کھا گئی دھوکا دنگ رہ گئے موسیٰ تھا جو عرش پہ جلوہ تھا جو عرش پہ جلوہ ہے وہی مدینے میں تھا جو عرش پہ جلوہ ہے وہی مدینے میں موسیٰ کی طرح بات نہیں کوہ طور کی ہوتی ہے نور سے ہی ملاقات نور کی آنکھ کھا گئی دھوکا دنگ رہ گئے موسیٰ تھا جو عرش پہ جلوہ تھا جو عرش پہ جلوہ ہے وہی مدینے میں سخی تم ہو سخا تم ہو کرم تم ہو عطا تم ہو خدا کے بعد جو کچھ ہو محمد مصطفیٰ تم ہو دنگ رہ گئے موسیٰ آنکھ کھا گئی دھوکا دنگ رہ گئے موسیٰ تھا جو عرش پہ جلوہ تھا جو عرش پہ جلوہ ہے وہی مدینے میں بکر عمر عثمان شوق مرتضیٰ حیدر ابو بکر عمر عثمان شوق مرتضیٰ حیدر انبیاء رحمت کا ہے دھنی مدینے میں انبیاء رحمت کا ہے دھنی مدینے میں
اردو پر اگلا پروگرام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای ٹی وی اردو کے پروگرام فرمان الہی کے 100ویں ایپیسوڈ میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم اپنے اس پروگرام فرمان الہی کا 100واں ایپیسوڈ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے کلام پاک کی خدمت کا ادنا سا شرف بخشا ہے کہ آج ہم اپنے اس پروگرام کے 100 دن تکمیل کرنے جا رہے ہیں، جس میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر سی تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کے مبارک تعلیمات اور اس کا فیضان لوگوں تک پہنچے، تاکہ ہر خاص و عام اس مبارک کلام کے فیضان سے اور اس کی ہدایت و انوار حاصل کر سکے، جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا و آخرت کی زندگی کو کامیاب و کامران بنائے۔ ناظرین محترم، اس عرصے میں ہمیں آپ کے کئی خطوط موصول ہوئے ہیں، ملک و بیرون ملک سے کئی کالز بھی آئے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم سارے دن میں فرحت و خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے فیوض و برکات سے مالا مال بھی ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اس پروگرام میں جو مختصر تفسیر کا آغاز کیا گیا وہ بہت ہی بہتر انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، قرآن پاک کے ذریعے اس پروگرام کے حوالے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سبھی ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اتنی ہمت افزائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طریقے کا کام کرتے رہیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، جیسا کہ کل ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 سے 20 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 سے 34 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حساب و کتاب کے لیے قیامت کا دن مقرر فرمایا ہے، اور وہاں پر ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ آج کی تلاوت کی ابتدائی آیتوں میں قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد گمراہ لوگ آپس میں کس طرح کی گفتگو کریں گے، اور شیطان مردود اس وقت کیا کہے گا، اور اس وقت جنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا انعامات و اکرامات رکھے ہیں۔ تو ناظرین، اسے جاننے کے لیے ہم سنتے ہیں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے. اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے حق میں سب برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا. ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا. تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اور میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے. بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. پروگرام فرمان الہی کے 100ویں ایپیسوڈ میں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال ہم یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں، پھر عشر کی گرمی سے
ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے، کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے، بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا کی زندگی کچھ عرصے کے لیے بنائی ہے، اس کے بعد مرنا ہے اور پھر یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو آخرت کی پہلی منزل قبر ہے اور قبر میں کچھ سوالات کیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا۔ اس کے متعلق جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں جو ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے سے قبر میں اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے کہ تمہارے پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہیں۔ تو ناظرین محترم، جو کوئی بندہ ان سوالات کا جواب صحیح دے گا تو اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، اور جو ان سوالات کا جواب صحیح نہ دے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے اور شاخیں آسمان میں ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے اور میوے دیتا ہے، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کو ذرا بھی قرار نہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔